و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور اکرم الاولین والآخرین خاتم النبیین سید الشافعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پر بہت سارے گروہ یعنی جماعتیں آئیں گی۔ درود شریف پڑھنے والوں کو ہم دور سے پہچان جائیں گے کہ درود شریف پڑھنے والے آ رہے ہیں۔ حوض کوثر پر نورانی چہرے لے کر جانے کے لیے اور کریم رحیم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست عطا سے جام کوثر پینے کے لیے الفت، شوق، محبت کے سانچے میں ڈھل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں ہم سب مل کر ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں کل ہم نے امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر اقدس کا سلسلہ شروع کیا۔ کل ہم نے آپ کی 6 خصوصیات کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ دیگر چیزیں جو ہیں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس وقت میرے سامنے امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب حلیۃ الاولیاء کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں حضرت امام ابی نعیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمال انکساری کے ساتھ اظہار بندگی کرنے والے، ذو النورین کا لقب پانے والے، خوف خدا رکھنے والے، راہ خدا میں 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، وہ جو 6 فضیلتیں بیان کی اس کے بعد یہ 7ویں فضیلت سرکار سیدنا ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی ہے کہ آپ ذو النورین بھی ہیں اور ذو الہجرتین بھی ہیں، یعنی پہلی ہجرت راہ خدا میں آپ نے نبی مکرم علیہ السلام کی شہزادی پاک اور اپنی زوجہ پاک کے ہمراہ حبشہ کی طرف کی، اور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ہجرت کر رہا ہے۔ تو حضرت سرکار ذو النورین کو ذو النورین ہونے کے ساتھ ذو الہجرتین ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور 7ویں آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے عظیم الشان خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ پھر امام ابو نعیم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 اور یہ 7واں سپارہ ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کے قلم سے، ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں۔ امام ابو نعیم مزید بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عبادت گزار بندوں میں ہوتا ہے جو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ و قیام کی حالت میں رہتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت ہے کہ ساری رات، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، آپ سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزار دیتے تھے۔ آخرت سے ڈرتے اور اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کی آس لگائے رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی صفات میں سخاوت و حیا، خوف خدا اور رحمت خداوندی کی ہمیشہ امید رکھنا شامل ہے۔ کل ہم نے سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے شرم و حیا کا تذکرہ کیا کہ یہ آپ کا وصف عظیم ہے، اس لیے آپ کو کامل الحیاء والایمان کہا جاتا ہے کہ حیا کے اندر بھی اور ایمان کے اندر بھی سرکار ذو النورین کی ذات بابرکات ایک کامل ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ خوف خدا یہ بھی آپ کا وصف عظیم ہے۔ اور اس کے بعد سخاوت کی جب بات آتی ہے اور غنی کے لقب کی بات آتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چمکتا ہوا نام نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ امام ابی نعیم بیان کرتے ہیں کہ دن سخاوت و روزہ کی حالت میں گزرتا تو رات بارگاہ خداوندی میں سجدہ و قیام میں کٹ جاتی، یعنی اکثر سرکار ذو النورین روزے سے رہتے، روزے کی حالت میں سخاوت کرتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال تقسیم کرتے اور رات سجدہ و قیام کے اندر گزر جاتی۔ جن کے شام و سحر اتنے حسین ہوں اور جن کے شب و روز اتنے بابرکت ہوں، ان کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مصیبتیں آنے اور ان پر صبر کر کے جنت پانے کی خوشخبری سنائی گئی، اور کہا گیا ہے کہ تصوف راہ حق میں مصروف عمل رہ کر منزل تک رسائی پانے کا نام ہے۔ پھر آپ نے ایک روایت یہاں پر درج فرمائی حلیۃ الاولیاء کے اندر کہ حضرت سیدنا محمد بن حاتب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہونے لگا تو کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی امیر المومنین تشریف لائیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش بختوں میں سے ہیں جن کی شان عظمت نشان میں رحمان جل جلالہ کا یہ فرمان نازل ہوا، اور پھر مولا علی سرکار نے بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کو تلاوت کیا، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اللہ تعالی نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ کا یہ فرمان امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اور پھر آپ نے سورہ زمر 23واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 9 کو تلاوت کیا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وصف بیان فرمایا جس کا تذکرہ ابھی امام ابو نعیم علیہ رحمت نے کیا کہ دن سخاوت اور روزے کی حالت میں گزرتا، رات سجدہ و قیام کی حالت میں گزر جاتی۔ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ پیکرے شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان بن عفان ہیں۔ یہ حدیث مبارک جو ہے امام دالمی میں بھی نقل کی، اور حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمت نے بھی اس کو بیان کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ با حیا انسان عثمان ابن عفان ہے۔ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا حسن رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کمرے میں ہوتے اور اس کمرے کا دروازہ بند بھی ہوتا تب بھی نہانے کے لیے مکمل لباس نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش کے 3 شخصوں کا چہرہ سب سے روشن و پیارا ہے، اور ان تینوں کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہیں، اور شرم و حیا میں بھی یہ تینوں سب سے بڑھ کر ہیں، اور یہ تینوں ایسے ہیں کہ اگر تجھ سے بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور تم ان سے بات کرو تو نہ جھٹلائیں۔ اور وہ 3 کون ہیں؟ امیر المومنین سرکار سیدنا صدیق اکبر، امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان بن عفان، اور امین امت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مبارک ذاتیں ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذوق عبادت تھا، ظاہری بات انسان کی تخلیق کا مقصد بندگی و عبادت ہے،
اولیاء اللہ رحمہم اللہ علیہم کی صحبتوں میں بیٹھنے والوں کے دل نکھر جاتے ہیں، مزکہ اور مصفہ ہو جاتے ہیں۔ حضور قطب الحق والدین سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی نگاہ سرکار گنج شکر کے قلب انور پہ پڑی۔ 36 سال کی راتیں حضور گنج شکر نے زہد میں، تقوی میں، عبادت میں اور بندگی میں گزار دی۔ حضور غوث العالمین میرا محی الدین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 اور بعض نے 41 سال بیان کیا کہ عشاء کے وضو جو وضو روزانہ عشاء کے لیے کرتے اسی سے نماز فجر ادا کرتے۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب دکان صبح کو کھولتے، شیشے کی دکان تھی، تو آپ اس کا کپڑا گرا دیتے، شٹر وغیرہ اس دور میں نہیں ہوتے تھے، اور 400 رکعتیں ادا کر کے پھر اس کو اوپن کرتے تھے۔ یہ مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کی صحبت میں شیخ کامل کی نظر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو پاکیزگی اور جلا مل جاتی ہے، ذوق عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھلا ان مبارک دلوں کا کیا کہنا کہ جن دلوں پر سید العالمین علیہ السلام کی نگاہ مبارک پڑی ہو۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ کیمیا کا اثر کیا ہوگا؟ یقیناً عقلیں اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتی، البتہ کتابوں کے صفحات پر ان حسینوں، محجبینوں اور عبادت گزاروں اور ظاہر و باطن کے پاکیزہ افراد کی علامتیں، نشانیاں اور ذوق عبادت کے تذکرے موجود ہیں۔ انہی کامل الایمان لوگوں میں سے حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں، نگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے فیض و برکات کو پایا۔ حضور علیہ السلام کے خاندان عالی شان کے ساتھ رشتہ جو ہے داماد ہونے کا وہ ان کو حاصل ہوا، تو ان کے ذوق عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی چند مثالیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا زبیر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور ابتدائی رات میں کچھ آرام کر کے پھر ساری رات عبادت میں بسر کرتے۔ صائم الدہر ہونا، ہمیشہ روزے کے ساتھ ہونا۔ گرامی قدر حضرات، جو غنی بھی ہو، مالدار بھی ہو، جس کے پاس مال کی فراوانی ہو اور جو لوگوں کو کھلاتا ہو، آگے اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور اپنی حالت یہ ہے کہ روز روزے سے ہیں، اور پھر ان کا اپنا کھانا کیسا تھا اس کی جھلک بھی ابھی پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو صائم الدہر ہیں سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو نیکی کے نون کے نقطے کو بھی نہ پہنچے ہوں، وہ ان پاک ذاتوں کو تختہ مشق بنا لیں اور ان کی پاک ذاتوں پر اپنی زبانوں کے زہر آلود ناپاک تیر برسانے کی کوشش کریں۔ یہ تقوی و طہارت کے روشن مینار تھے، اکثر روزے سے رہتے، اور یہ جو ابتدائی عیسیٰ مثلا عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا، اور آپ جانتے ہیں کہ تہجد گزاروں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر سونا شرط ہے نماز تہجد کے لیے۔ ابتدائی حصہ آرام فرماتے اور پھر ساری رات دم بدم یاد الہی میں بسر ہو جاتی۔ یہ ہیں حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ ایک اور روایت سماعت کیجیے، حضرت سیدنا عبد الرحمن تیمی علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ مقام ابراہیم پہ رات ہو گئی۔ جو مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے ہی مقام ابراہیم ہے، وہ مبارک مقام کے جہاں پتھر محفوظ ہے، جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علی نبی الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین شریفین کے نقش ثبت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مقام ابراہیم پہ رات ہو گئی، تو میں عشاء کی نماز ادا کر کے مقام ابراہیم پہ پہنچا، یہاں تک کہ میں اس میں کھڑا ہوا تو اتنے میں ایک شخص نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ پورا قرآن مجید ختم کر لیا، پھر رکوع و سجود کر کے نماز ختم کی اور حرم شریف سے روانہ ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے آپ نے
کچھ نماز پڑھی تھی یا نہیں، لیکن میں نے آپ کو رکعت اول کے اندر ہی پورا قرآن پڑھتے ہوئے حرم کعبہ کے اندر سنا اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر راتوں کا معمول تھا کہ آپ پہلی رکعت کے اندر مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ مزید سماعت کیجئے، حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات حضرت امیر المومنین سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے دشمنوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اس وقت بھی جب دشمن تلواریں سونت کر حضرت ذوالنورین کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بے نیاز تھے کہ لوگ ان کو شہید کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے، اور آپ ساری رات عبادت کرتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، 40 دن کم و بیش حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ رہا۔ بلوائی باہر کھڑے ہوں، قتل کا ارادہ رکھتے ہوں، ننگی تلواریں لے کر لہرا رہے ہوں، اور ایسے میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راتیں یوں گزریں کہ روزانہ 2 رکعتوں میں، اور 2 رکعتوں میں سے بھی پہلی رکعت کے اندر پورا قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں۔ یہی تو وہ دلوں کی پاکیزگی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی نگاہ فیض اثر سے نصیب ہوئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھی طرح ہم جانتے ہیں اور اس بات کو بہتر طریقے سے محسوس کرتے ہیں، ہم معمولی سے غم، فکر، تکلیف کے اندر مبتلا ہوں تو ہمارے اندر وہ ذوق عبادت نہیں رہتا۔ گھروں سے جنازے تو اٹھا ہی کرتے ہیں، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کا تسلسل مسلسل ہے۔ گھر میں میت ہو جائے تو پکے پکے نمازی بھی نمازوں کو قضا کر بیٹھتے ہیں اس صدمے کے اندر۔ آنے والی مصیبت کا اللہ ہم سب کو ہم عافیت کے سوال نہیں، اس کے دربار کرم میں ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ کسی بھی مصیبت کا خوف اور اندیشہ قلب و نگاہ پہ اثر کر جائے تو ہم غور کر لیں کہ ہمارے وہ روزانہ کا معمول کو ہم 200 بار درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی 100 بار کلمہ شریف پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ معمولات چھوٹ جاتے ہیں۔ یار پریشانی بڑی ہے، دل نہیں لگ رہا، تسبیح تو اٹھائی ہے پر گھبراہٹ بڑی ہے، پر قربان جائیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پہ کہ گھر کا دشمنوں نے محاصرہ کیا ہے، 40 دن محاصرہ رہا ہے، اور حضور ذوالنورین کی راتیں پوری ذوق عبادت سے گزرتی ہیں، دن روزے سے گزرتے ہیں، اور آپ کی زوجہ پاک فرماتی ہے وہ اس سے بے نیاز تھے کہ یہ مجھے شہید کر دیں گے یا مجھے چھوڑ دیں گے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ جن کی نگاہیں مولا کی ذات پاک کی طرف متوجہ ہوں، جن کے دل ہمیشہ ساجد ہوں، اور جن کا ظاہر و باطن اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو، پھر وہ باہر کی فکروں میں مبتلا نہیں ہوتے، انہیں ایک ہی فکر ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ یاد الہی میں سرشار ہوتے ہیں، مولا کی بندگی میں مستفید اور مستنیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ اشتر سے ملے تو پوچھا کیا تو نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو نے روزہ دار اور عبادت گزار شخص کو شہید کیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جب آپ جام شہادت نوش فرما چکے تھے تو آپ کی زوجہ پاک نے قاتلوں سے فرمایا تم نے اس شخص کو شہید کیا جو ساری رات عبادت کرتا اور ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بندگی و عبادت کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے، اور ذوق عبادت اور روحانیت اس کی جو ہے ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے۔ امام ابو نعیم علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصائب و آزمائش کے آنے اور ان مصیبتوں پر شکوہ و شکایت اور بے
بچنے کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے مرحلے کے اندر آپ کے اسباب شہادت کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں، اگر ہمارا یہ مضمون مکمل ہو گیا، وگرنہ یہ پرسوں بھی جا سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ لوگ بھی اپنا وقت نکال کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ مکمل آشنائی ہونی چاہیے۔ حضرت سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو مصیبتیں آئیں اور جو علام آپ پر آئے، جو شدائد آئے، اس کی خبر پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں صبر کر کے بے صبری سے محفوظ رہے اور شکر کر کے آزمائش میں بھی اطاعت کرتے رہے، اور پھر تصوف کرتے ہیں امام ابو نعیم علیہ رحمت کہ تصوف آزمائش کی سختی میں صبر کر کے اللہ تعالی سے مناجات، التجاؤں کی حلاوت حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ بڑا فرق ہے، یعنی ہمیں تکلیف کا سامنا ہو تو لیکن اللہ والے جن کا دل ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، مصفہ ہوتا ہے، مزکہ ہوتا ہے، ان کی حالت یہ ہے، وہ اولیاء علماء تصوف بیان کرتے ہیں کہ وہ جب سختی کی حالت آتی ہے کر کے اللہ رب العزت کے حضور مناجات کرتے ہیں، اور وہ جو مناجات اور وہ جو التجائیں، وہ جو فریادیں ہیں، وہ ان فریادوں کی مٹھاس جو ہے حاصل کرتے ہیں کہ مصیبت تو آئی ہے پر یاد اپنے مالک کو کیا ہے، تکلیف تو آئی ہے پر فریاد مالک کریم کی چوکھٹ پر کی ہے، دکھ تو آیا ہے پر اس دکھ کا شکوہ، اس دکھ کی شکایت بارگاہ سمدیت میں پیش کی گئی ہے۔ اور جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، ہم نے مرتبہ یہ حدیث پاک ذکر کی، آج بھی مفہوماً اشارتاً اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ جب کسی کا دودھ پیتا بچہ فوت ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو مالک کریم جل شانہ فرماتا ہے کہ جب تو میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کر لایا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مالک فرماتا اس نے کوئی اور بات کہی، مولا نہیں، وہ تیری حمد کر رہا تھا۔ تو اللہ حکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کے لایا پر اس نے مجھ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ میری حمد کی ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے اور اس محل کا نام رکھا جائے تعریف حمد کرنے والے کا گھر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیں کہ مظلوم ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا، آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس حالت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کے دروازے سے نہیں اٹھے، اور اللہ کے حضور عرض کا جو سلسلہ تھا، مناجات کا سلسلہ تھا، اس کو جاری و ساری رکھا۔ اب آپ وہ حدیث پاک سماعت کیجئے کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشگی ہی ان تکالیف اور ان مصیبتوں کے آنے کی اطلاع ارشاد فرمائی تھی۔ یہ حدیث مبارک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت کے لیے میں گھر سے نکلا کہ آج سارا دن میں نے حضور کی خدمت میں رہنا ہے۔ کتنے کمال کے لوگ تھے، آج ڈیوٹی بارگاہ میں دینی ہے، کوئی نوکری، کوئی ملازمت، کوئی بارگاہ اقدس کی خدمت میسر آ گئی تو دولت عظمیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں موجود ایک باغ میں رونق افروز ہو گئے اور ارشاد فرمایا ہماری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ چنانچہ دروازے پر آ کر کسی نے باغ کے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور باہر کو آئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اندر بلا لو اور کہہ دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جنتی ہو۔ چنانچہ وہ آنے والے شخصیت امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک تھی۔ سلام بارگاہ اقدس میں عرض کیا اور جب یہ خوشخبری سنی تو اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر دروازے پر کسی نے اذن طلب کیا تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اندر بلا لو اور آنے والے سے کہہ دو کہ حضور فرماتے تو جنتی ہے۔ اور جب اندر بلایا گیا تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی۔ کہا جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی۔
اور بارگاہ اقدس میں سلام نظر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں حاضر ہو گئے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر آواز دروازے پر کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کے لیے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس مصیبت پر جو اس آنے والے کو پہنچے گی جنت کی خوشخبری دے دو۔ سرکار صدیق پاک سرکار عمر پاک رضی اللہ عنہما کی آمد پر یہ تھا کہ انہیں جنت کی خوشخبری دے دو۔ اب یہ جو تیسرے حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے کریم فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول دو اور اس مصیبت پر جو اس آنے والے شخص کو پہنچے گی اس مصیبت پر اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے سرکار ذوالنورین کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان حق ترجمان کی خبر دی تو حضرت عثمان غنی نے یہ سن کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ المستعان۔ اس کا مفہومی طور پہ خلاصتاً ترجمہ پیش کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ ہی کا دربار ہے کہ ہر غم، ہر مشکل، ہر فکر میں جس کے حضور عرض کی جاتی ہے، فریاد کی جاتی ہے۔ یعنی آہو بکا نہیں ہے، پریشانی کا اظہار نہیں ہے مجھ پر مصیبت آئے گی، ہے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ یہ دل مضبوط تھے کیونکہ ان دلوں پر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اطہر کا فیضان تھا۔ گرامی قدر حضرات، اسی طرح ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر اس کو بیان کرتے ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کے کسی باغ میں تھے۔ ایک پست آواز شخص نے آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اندر آنے دو اور ایک مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی خوشخبری دو کہ وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں یہ خبر دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر، خبر کیا ہے کہ ان کو اندر آنے دو اور ایک مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی ابھی مستقبل میں اس پہ جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں صبر و رضا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی میں ہے کہ جب یہ آیا کہ انہیں مصیبت پہنچے گی تو اس پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا دربار ہے جہاں اپنی مصیبتوں میں اور رنج و ملال میں فریاد کی جاتی ہے، اور یہاں دوسری حدیث میں ہے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں اللہ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ یا اللہ مصیبت نہ آئے، مشکل نہ آئے، پتہ تھا کہ محبوب نے فرما دیا ہے اب ایسا تو ہونا ہے، جو ان کے دہن اقدس سے بات نکلے وہ وحی خدا ہوتی ہے، تو جو کریم نے فرما دیا وہ تو ہوگا۔ اب ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دربار سے صبر کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ میں صبر کروں گا، بلکہ کمال معرفت کی بات ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے صبر کا سوال کرتا ہوں کہ مالک آفت تو وہ آنی ہے، تکلیف تو وہ آنی ہے، لیکن اس تکلیف کے مرحلے میں تیرے دربار سے میں سوال کرتا ہوں صبر کا۔ ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب السنہ والے چیپٹر کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر جو میں سنا رہا ہوں یہ امام ابو نعیم علیہ رحمت نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو سہلہ نے بیان کیا کہ جس دن امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیرے میں لیا گیا تو آپ نے فرمایا بے شک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، میں آج اس وعدے کے مطابق صبر کروں گا۔ سیدنا قیس فرماتے ہیں اس وقت صحابہ اکرام کو اس دن کی حقیقت کا اندازہ ہوا کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے ایک صحابی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ حضور فرماتے ہیں میں اپنے ایک صحابی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صدیق اکبر کو خدمت اقدس میں بلا لیں۔ سب کی نظر صدیق پاک کی ذات پر گئی کہ حضور صدیق پاک سائے کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور بلا لیں، پھر سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا گیا کہ مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور بلا لیں، فرمایا نہیں۔ بالآخر حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور جب ان کو بلایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو قریب کیا، اور حضور علیہ السلام ان سے آہستہ آہستہ کچھ فرمانے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد پاک کو جو حضور آہستہ آہستہ ان سے فرما رہے تھے سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ پر نور کی جو رنگت تھی وہ بدلتی رہی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ محبوب نے پہلے اپنے وصال کی خبر دی، یہی عشاق کے دل پر ایک قیامت ہوتی ہے۔ اور باقی تو آپ دو حدیثوں میں پہلے سن چکے کہ جب ان کو وہاں کی خبر دی گئی کہ ان پر مصیبت آئے گی اور اس کے صبر پر جنت کی خوشخبری دے دو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کریم کے دربار سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی علیہ رحمت بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دو ایسی فضیلتیں حاصل تھیں کہ ان دو فضیلتوں کی مثل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر و سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل نہ تھیں۔ اور وہ دو فضیلتیں کیا ہیں؟ کہا ایک آپ کا صبر کرنا یہاں تک کہ آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا، اور دوسرا تمام لوگوں کو قرآن مجید کی ایک قراءت پر جمع کرنا، جس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کو قرآن پاک کی ایک قراءت پہ جمع کر دینا، یہ دو خاص فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو حاصل ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اسی طریقہ کے ساتھ ایک اور حدیث شریف کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی بزم میں رونق افروز تھے، اور فتنوں کا ذکر جو حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد ہوں گے، حضور علیہ السلام ان کی خبریں اپنے غلاموں کو ارشاد فرما رہے تھے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں ایک صاحب قریب سے گزرے جنہوں نے اپنے چہرے کو کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا، یعنی ان کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے اس وقت میں یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ حق پر ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ یہ بندہ اس فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں اٹھ کر اس فرد کی طرف گیا کہ یہ کون ہے، تو میں نے دیکھا وہ حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں نے حضور ذو النورین کا چہرہ مبارک جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پھیرا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے لیے فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ان کے لیے فرما رہا ہوں۔ تو ظلماً شہید کیا گیا، گھر کا محاصرہ ہوا۔ ان تمام احادیث سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہے، اور آپ کو مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس حالت کے اندر بھی آپ نے کہ عنان سلطنت پاس تھا، لیکن کسی کو بھی آپ نے ہتھیار اٹھانے کی اور ان بلوائیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم بیان کریں گے۔ تو آج تقریباً آپ سے 35 منٹ ہم گفتگو کر چکے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کے صبر و رضا پر بھی، آپ کے ذوق عبادت پر بھی، اور دیگر معمولات کے اندر بھی۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس حدیث کے اندر جو ہم نے بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی کہ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام کہ عثمان جنتی ہے، اس کے علاوہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور اعزاز حاصل ہے، اور وہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز، میں روک رہا ہوں جملوں کو تاکہ ہمارے سامعین کی تمام تر توجہ اس حدیث پاک کی طرف مبذول ہو جائے۔ یہ حدیث پاک امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر لکھی، اور اسی کو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بیان کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سرکار سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور قاسم نعمت مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایک دفعہ پھر سن لیجئے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، مستدرک کی حدیث ہے، اور بھی ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جنت خریدی، اور وہ 2 موقع کون سے ہیں؟ ایک مرتبہ جب بئر رومہ، یہ پانی کا ایک کنواں ہے، خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک کے لیے سامان جہاد فراہم کیا۔ آج ہم صرف بئر رومہ کی بات کرتے ہیں، یہ مدینہ منورہ کا کنواں تھا کہ یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ بڑے مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، اور اس عسرت کے تنگی کے دور میں پانی کو اس طرح خریدنا اہل ایمان پر شاق گزرتا تھا۔ تو حضرت سرکار عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں روپے کے اندر بئر رومہ کو اس سے خریدا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پہلے اس سے اس کا آدھا حصہ خریدا۔ اب آدھے حصے سے کیا مراد تھی کہ ایک دن مکمل مسلمان جو ہیں وہ اس سے پانی بھریں گے، اور اگلے دن باقی جو اس کے گاہک ہیں وہ بھر لیں گے، اور ظاہری بات ہے گاہکوں سے وہ پیسے لے گا، اور جب اہل اسلام وہاں سے پانی لیں گے تو وہ رقم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر چکے۔ چنانچہ اس یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اگلے دن ہماری بکری اتنی اچھی نہیں ہوتی، پہلے دن ہی حضرات پانی خوب بھر لیتے ہیں، تو اس نے اس کا بقیہ حصہ بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے جو جنت کے چشمے کے بدلے میں یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے کھول دے، تو اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور آج اس بئر رومہ کو، یہ مدینہ منورہ سے کم و بیش 4 کلومیٹر کے فاصلے پر، اب تو شہر اقدس کے اندر ہی نظر آتا ہے۔ الحمدللہ کئی بار ہم اس کنویں پہ حاضر ہوئے، اس کا پانی پینے کا شرف حاصل کیا، اور وہ باغ موجود ہے، اس کی کھجوریں بھی لگی ہوئی دیکھیں۔ تو آج اس کنویں کا نام بئر رومہ نہیں ہے، اس کا نام بئر عثمان ہے۔ اور دیکھیے کس صدق سے، کس محبت سے، کس خلوص اور للہیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا کہ مدینہ منورہ کے بہت سارے قدیمی کنویں جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا، ان کئیوں کے نشان مٹا دیے گئے، لیکن بئر عثمان آج بھی قائم ہے، اور اس سے پانی نکلتا ہے، اور لوگ اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور یہ پہلا جملہ بڑا مزیدار ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار ذو النورین نے 2 مرتبہ محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا سے جنت خریدی ہے۔ سچ کہا تھا اعلیٰ حضرت نے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جنت ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور خریدا اسی سے جا سکتا ہے جس کے پاس مالکانہ حقوق ہوں، اختیارات ہوں۔ مدینہ منورہ کی دھرتی پر بیٹھ کر جن کے دربار سے جنت خریدی جاتی ہے، اندازہ کیجئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنی جہتوں سے جنتی ہیں، یہ تو کثیر جہتیں ہیں، کثیر مواقع ہیں۔
صحابی ہونے کے اعتبار سے جنتی، محبوب کے داماد ہونے کے اعتبار سے جنتی۔ صحیح بخاری کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس دن جنتی ہونے کی خوشخبری، بیت رضوان والوں سے اللہ راضی ہو گیا اس دن والی خوشخبری، یہ ساریوں کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جنت باقاعدہ خریدی ہے، اور جو خرید لے اس کے پاس مالکانہ حقوق ہوتے ہیں۔ لہٰذا سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس تو رجسٹری موجود ہے جنت کی، ان کے پاس مالکانہ حقوق موجود ہیں، انہوں نے محبوب خدا علیہ تحیۃ والثناء سے جنت خریدی ہے۔ اور انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ وہ میرا رفیق ہے۔ کل کے سلسلے سے بھی جڑے رہیے گا۔ آج کے اس نشست کو بھی، آج کے سلسلے کو بھی شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ گھر گھر تک میسیج جانا چاہیے ہمارے ان اسلاف کی شان و عظمت کا اور ان کی مبارک سیرتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرمائے۔ جناب نور آصف صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید جی۔ اویس صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ ذیشان صاحب ہیں، مرحبا۔ محمد ندیم قادری صاحب دبئی سے خوش آمدید۔ محمد شعبان قادری رضوی صاحب ڈچکوٹ سے۔ مولانا حافظ شہباز گل صاحب ہیں، دعا سے نواز رہے، آمین و جزاک اللہ خیر۔ شاہ جی لکھا ہوا ہے، جہاں شاہ جی جو ہیں حضرت آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، خوش آمدید جی۔ سونا جٹ آپ کو بھی خوش آمدید۔ شاہد نواز صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ نور آصف صاحب کا سلام لکھا ہوا آ گیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی شان علی صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید جی۔ شاہد نواز صاحب ہیں، خوش آمدید۔ حافظ رمضان قادری صاحب جناب بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں جی، بڑی آپ کی محبت، آمین و جزاک اللہ خیر۔ شاہ جی بھی دعا سے نواز رہے ہیں جی، آمین یا رب العالمین و جزاک اللہ خیر۔ میاں سلیم صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پیر محل سے۔ پیر محل میں ہمارا ماہانہ درس قرآن ہوتا تھا، وہاں کے ایک شادی حال کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہے، تو اب وہ سارے درس قرآن والوں کو رات کو یہاں ہونا چاہیے۔ اب تو سمجھ لیں کہ روز ہی قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ نعیم اقبال وڑائچ صاحب جناب نے دعائی الفاظ لکھے، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کا سچا سچا غلام بنا، آمین آمین یا رب العالمین۔ ملک ذیشان صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ محمد شعبان قادری صاحب کا سلام لکھا نظر آ رہا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 5 اگست کو اہلیان کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے دن منایا گیا۔ پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر بھی کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا۔ ہم بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل خطہ کشمیر کو آزادیاں عطا فرمائے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی 1 سال ہو چکا کہ ہندو جنون کے اندر ہیں۔ یہاں پر ہمارے ہاں پنجاب میں جو لاک ڈاؤن تھا اس کے اندر پھر بھی بہت زیادہ کشادگی تھی، لیکن کاروباری طبقے کا کیا حال ہوا، باقی معمولات کس نہج پر پہنچ گئے سب کے سامنے۔ 1 سال سے کرفیو والا لاک ڈاؤن، اور ہمارے مسلمان بھائی اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کریم انہیں آزادیاں عطا کر دے اور ان دشمنان اسلام کا غرور خاک کے اندر ملا دے، اور ہمارے ملک کی فوج افواج پاکستان جو خطہ کشمیر کے لیے نیک تمنائیں رکھتی ہے اور اس کی آزادی کا ذوق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امر خیر کے اندر افواج پاکستان کی مدد فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ آج ایک بہت ہی صبح سے، بلکہ رات سے ہی، کل گزشتہ رات کو اور یہ صبح پھر خبر عام ہوئی، بڑا دلخراش واقعہ ہوا کہ لبنان کے اندر بیروت شہر کے اندر زوردار دھماکہ ہوا، اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں سوشل میڈیا کے ذرائع سے ہی کہ سینکڑوں مسلمانوں کے شہید ہونے، اور بیروت شہر جہاں سے بہت زیادہ اسلامی کتابیں چھپتی ہیں،
آپ ہمارے یہاں الماری میں بھی جو عربی کتابیں دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے اکثر بیروت سے چھپتی ہیں، تو اس پر یہ حملہ ہوا تو کس کے کیا کیا جائے؟ کتنے کتنے اسلامی ممالک جو ہیں ان دشمنوں نے کھنڈرات میں بدل دیے۔ 2 مرتبہ ہم عرس غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عراق بغداد معلیٰ حاضر ہوئے، وہاں کی ہم نے ذبح حالی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ لیبیا کے اندر کیا ہوا، باقی ممالک جو اسلامی ممالک کے کیا ہوا، یہاں گھرانے کے گھرانے لوٹ لیے جاتے ہیں، ملکوں کے ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ پر افسوس یہ ہے کہ شکوہ کہاں کیا جائے اور داد رسی کے لیے کس کو پکارا جائے؟ سب اپنی اپنی مستیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے حضور ہی عرض ہے اور یا یہ فریاد ہے کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ فریاد کشتی یہ امت کے نگہباں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ بڑے یہ دل خراش واقعات ہیں۔ گھر کے کمرے کی چھت گر جائے تو اسے بنانا کتنا مشکل ہے، شہروں کے شہر ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، نسلیں شہادت کا جام پی جاتی ہیں، کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کے سوالی ہیں اور اپنے ان مسلمان مظلوم بھائیوں کی مدد کی درخواست اور عرض اور استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کریم آسانیاں فرما دے اور اللہ کریم ان مظلوم مسلمانوں کو آزادیاں نصیب فرمائے۔ جناب ناصر اتاری صاحب کی طرف سے جڑاں والا سے اسلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی چودھری صاحب کی آئی ڈی سے آپ دونوں کو خوش آمدید جناب۔ قاری محمد اکرم رضوی صاحب جناب نے دعا سے نوازا، بڑی محبت جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ محمد بلال صاحب آپ کو بھی ویلکم ہے جی، خوش آمدید۔ ہمارے قریب ہی سمندری شہر کے قریبی علاقہ کے اندر ایک مقتدر عالم دین اور بڑی روحانی شخصیت حضرت والا مرتبت پیر محمد اسماعیل اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہوا اور آج ان کا جنازہ تھا عصر کی نماز کے بعد۔ ان کی بلندی درجات کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے ان سے بڑے دیرینہ ملاقاتیں تھیں، بڑی نفیر شخصیت تھے اور باعمل شخصیت تھے، پیران طریقت میں وہ ایک مثالی کردار تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ محمد شکیل رضوی صاحب جناب بھی دعا سے نواز رہے ہیں، آمین و جزاک اللہ خیر۔ حافظ محمد عرفان چشتی صاحب جناب کو بھی اہلا و سہلا۔ تقریباً آج ہم نے 40 منٹ کم و بیش سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، طہارت، ذوق عبادت اور ان کا صبر و رضا، اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ظاہری بات ہے بہت سارے حضرات بعد میں پہنچتے ہیں تو گزارش ضرور ہے کہ اس کو سنا ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مستند واقعات اور روایات ہی آپ کے گوش گزار کیے جائیں، تو اس سلسلے کو شیئر کیا کریں اس نیت کے ساتھ، خصوصاً سرکار عثمان پاک کا جو ذکر پاک شروع ہوا ہے، سرکار راضی ہوں ہم سے کہ ان کے داماد کا، ان کے پیارے صحابی پاک کا ذکر پاک جو ہے وہ الحمدللہ کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل ہم پھر 9:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل حضرت سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں بالخصوص بات ہوگی، تو آپ اس سلسلے سے جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ کل 9:30 بجے پھر آپ سب کی زیارت کریں گے۔ والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما،
ذکر ذن نورین کی برکات ہمیں دونوں جہانوں میں عطا فرما۔ سرکار عثمان پاک کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا۔ سرکار ذو النورین کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت اور قبر و حشر کی رسوم اور مامون رکھ۔ الہی مسلم امہ کی خیر فرما، ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی عطا فرما، آزادیوں سے ہمکنار فرما۔ کشمیر جندت نذیر کو ہندو جنونیوں کے جنون و ظلم سے الہی نجات عطا فرما۔ الہ العالمین بیروت کے اندر جو حملہ ہوا اس میں جتنے مسلمان جاں بحق ہوئے الہی سب کی مغفرت فرما، جو زخمی ہیں انہیں شفا دے دے، جن کے نقصانات ہوئے خزانہ غیب سے مدد فرما، مسلم امہ کی حفاظت فرما، مسلم امہ کی حفاظت فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کے گھر بار کی خیر فرما، دین دنیا و آخرت کی خیر برکت اور بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی حق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا محمد علیہ وسلم اجمعین۔ یہ پشاور سے محمد فاروق خان صاحب ہیں جی، اسلام لکھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب پیر کاشف صاحب ہیں، جناب بھی تشریف لائے، آپ کو بھی آج کے سلسلے میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ کل 9:30 بجے آپ سب حضرات کی پھر زیارت کریں گے۔